السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا۔ ناظرین، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ سینٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہے انہوں نے مزہ چکھ لیا ہے یا ابھی اور مزہ بھی باقی ہے۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے دونوں بندے ہی ہار گئے، کوئی ایک بندہ ہارتا ہے ایک جیت لیتا تو شاید بیلنس ہو جاتا۔ دعا دیکھیے، اس دفعہ سینٹ میں ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف رضا جیلانی ہی چیئرمین ہیں، اور ہمارے بندوں نے سلیکٹڈ بندوں نے پارٹی بدل لیا اور ہمارے 7 ووٹ ضائع گئے، جس کے برعکس ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے لوگوں کو ورگلایا کس نے۔ ان کے پاس تو چھانگا مانگا بھی نہیں ہے، اگر چھانگا مانگا ہوتا تو میاں صاحب ان کو ساتھ لے جاتے۔ اس لیے میں نے CID میں سے دیا کو چنا ہے، جو کہ ان کا پتہ لگائیں گے۔ اس کا مطلب دیا اب دروازے توڑ کے پتہ لگا ہی لے گا۔ اچھا چلیں، یہ تو شکوہ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا شیخ رشید صاحب ملک کے وزیر داخلہ ہیں، آپ سے محبت کا اظہار تو نہیں کیا انہوں نے اس دفعہ؟ اکثر وہ حق جتاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کو ان سے اچھی خاصی محبت ہے، یا شاید ان کو آپ سے۔ آپ میڈیا والوں کا تو یہی تو مسئلہ ہے، آپ ہر چیز کو نیا رنگ دے دیتی ہیں۔ اصل میں مسئلہ تو یہ ہے، نہ شیخ رشید شادی شدہ ہے نہ میں شادی شدہ ہوں، وہ ہمارے بابا کی عمر کے ہیں، اور ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم رن مرید نہیں بنیں گے۔ یہ اچھا فیصلہ ہے، ویسے دور حاضر میں ضرورت بھی ہے۔ چلیں، شیخ رشید صاحب کی تو آپ کا موقف آ گیا، طلال چودھری صاحب کو کیا مسئلہ آپ سے؟ سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے بڑی جشن بھی منایا جیت کا، اور اس کے بعد باقاعدہ ٹویٹ میں بھی نظر آیا کہ انہوں نے آپ پر طنز کیا۔ طلال چودھری کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے، نہ کہ کوئی تنظیم سازی۔ اگر ان کو پہلے ہی تنظیم سازی والی کا مزہ نہیں آیا تو ہم ان کے لیے نئی تنظیم سازی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم مریم نواز کو کہتے ہیں کہ طلال چودھری کو روک لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ کہیں کہ ہمارے ساتھ بری ہوئی۔ تو میں کوئی باقاعدہ کمنٹ نہیں دوں گی، لیکن بلاول صاحب یہ بتائیے گا، لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں آپ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لانگ مارچ سے ابھی بھی حکومت گھر چلی جائے گی؟ ہم سلیکٹڈ کو کیا گھر بھیجیں گے؟ انہوں نے اپنا آفس گھر میں ہی بنا لیا ہے، ہم ان کو گھر نہیں، ان کو لندن بھیجنا چاہتے ہیں، وہ بھی نواز شریف کے پاس۔ اگر دونوں خوش رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، اور بچوں والے بھی آفر ان کے پاس ہے، ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، ان کی میں سٹوریز بھی دیکھتا ہوتا ہوں۔ یہ پھر بعد میں مجھے نہ کہیں کہ بچے خراب ہو گئے تھے، آپ نے مجھے بھیجا نہیں۔ آپ نے مشورے تو میاں صاحب کو بھی دے دیے ہیں، خان صاحب کو بھی دے دیے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کرونا کی تیسری لہر آ گئی ہے، آپ لانگ مارچ کا کہہ رہے ہیں، آپ ریلیاں نکالنے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کے لانگ مارچ میں آپ کے جلسوں میں کرونا نہیں آئے گا؟ ہمیں ہمارے پیروں کی دوا ہے، کیونکہ جب ہمارے جیالے اور متوالے بریانی کھا کر آ جاتے ہیں، ان کا امیون سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے اور انہیں کوئی بیماری نہیں چھو سکتی، کرونا بھی نہیں۔ بتائیے گا قیمے والے نان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قیمے والے نان سے بھی امیونٹی بہتر ہوتی ہے؟ قیمے والا نان تو کافی مہنگا ہو چکا ہے، کیونکہ یہ خان صاحب کی کٹ پتلی حکومت ہے۔ اس حکومت میں چکن کا ریٹ کافی اوپر جا چکا ہے، جس کے برعکس ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں کھا سکتے۔ ہم نے خان صاحب کے گھر نہیں جانا، اسلام آباد جانا ہے جشن منانے۔ ایک منٹ بلاول صاحب، کون سا جشن؟ آپ تو ابھی شکست ہوئی ہے سینٹ میں، ابھی آپ نے مانا ہے کہ آپ کو شکست ہوئی ہے، کون سا جشن منانے کی بات کریں؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمیں شکست کیسی ہوئی، کیونکہ یہ ہمارا ہی پلان تھا۔ ہم نے علی حیدر گیلانی کو بولا بھی تھا کہ ہمارے بندوں کے ووٹ ضائع کرائے، اور انہوں نے کروائے۔ اسی وجہ سے ہم جشن منا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتا ہے لیڈرشپ۔ یہ ہوتا ہے لیڈرشپ۔ بلاول بھٹو کی آپ نے ساری باتیں سن لی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ شکست کے بعد ابھی بھی یہ اہل ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گھر میں ہی حکومت چل رہی ہے۔ تو ناظرین، کیا ہوگا؟ فیصلہ عوام کا ہے۔ کرونا ان کے جلسے جلوسوں میں پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا، لیکن آپ کو اس دفعہ قیمے والے نان نہیں ملنے والے، کیونکہ چکن بھی مہنگا ہے۔ ہو سکتا ہے آلو والی بریانی پر ہی گزارا کرنا پڑے۔ ایک اور پروگرام کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔